تو حضرات گرامی آپ کی توجہ کا طالب ہوں، سورہ عنکبوت کی پہلی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت کریمہ الف لام میم، یہ وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے ہی نہیں۔ اس کی مراد اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ویسے تفسیر بیضاوی میں اس کے حوالے سے جو ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ جب سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ہاں جی، تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو اب اس کا کوئی مفسر جو ہے ترجمہ نہیں کر سکا، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، حروف تہجی ہیں اور صرف مفرد الفاظ ہیں، ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن جو تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت جبریل امین یہ آیات لے کر حاضر ہوئے نا، حضرت جبریل نے عرض کی الف، تو حضور نے فرمایا میں جان گیا، تو آگے فرما، آگے بیان کر، ہاں جی۔ تو پھر جبریل امین نے عرض کی لام، حضور نے فرمایا علم، تو میں جان گیا، تو آگے پڑھ۔ تو حضرت جبریل امین نے پھر پڑھا میم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علم، تو میں جان گیا، تو آگے بتا۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی علیہ السلام، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ کیا جانے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا جو میرے رب نے پیغام دیا ہے نا وہ میں جان گیا ہوں، اس سے تجھے کچھ مطلب نہیں ہے۔ ہاں جی، یعنی قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو جبریل لے کر آ رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہے، لیکن حضور کو پتہ ہے کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ ہاں جی، تو یہ راز اور نیاز کی باتیں ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں جس کا جبریل کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا، یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیات ہے۔ فرمایا احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، فرمایا کیا لوگ اس گمان میں ہیں، کیا لوگ اس سوچ میں ہیں، کیا لوگوں کا یہ جو ذہن بن گیا ہے، سوچ بن گئی ہے کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، فرمایا وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور یہ کہ وہ کہہ چکے آمنا، یعنی وہ ایمان لا چکے، وہ کلمہ پڑھ چکے۔ فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے ان یقولوا آمنا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فرمایا ابھی تک ان پر آزمائش نہیں آئی، تو فرمایا ان کو جو ہے ایسے کلمہ پڑھنے کے بعد آزمائش کے بغیر جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم اگر عرض کروں تو وہ یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی آزمائش بھی ہوگی۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان لایا، حضور کی رسالت پر ایمان لایا، تو فرمایا اب بغیر آزمائش کے جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اس کی اللہ کی بارگاہ میں آزمائش بھی ہوگی۔ ہاں جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ امتحان گاہ ہے، دنیا میں امتحان ہے بندے کا۔ جب تک تو بندہ بالغ نہیں ہوا، علامہ صاحب تشریف فرمائے، اس وقت تک اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہے۔ جب تک بچہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہے، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ اس پر روزہ فرض ہے، نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور نہ ہی اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں نا وہ اس پر فرض نہیں ہے۔ کب فرض ہوتے ہیں؟ جب وہ بالغ ہوتا ہے۔ اور علامہ تفسیر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ جو فرشتے نا ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، جس کو کرامن کاتبین قرآن میں کہا گیا ہے، اور ایک بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے اعتبار سے پڑھیں تو اس کو کہیں گے کرامن کاتبین، دو فرشتے جو ہر بندے کے ساتھ ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ دو فرشتے جو ہیں نا یہ بندے پر اس وقت مقرر ہوتے ہیں جب بندہ بالغ ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ فرشتے بھی اس پر جو ہیں وہ مقرر نہیں ہیں، یعنی جب بالغ ہوا تو اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو نماز فرض ہے، تو اس کا نماز سیکھنا اس پر فرض ہے۔ کوئی بندہ اس پر جب کوئی حکم کوئی شے لازم ہوتی ہے تو اس پر سیکھنا ضروری ہے۔ ہم دارالحرب میں نہیں رہ رہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں تو مولوی صاحب نے بتایا ہی نہیں ہے، ہاں جی ہم کہیں کہ یہ حکم تو ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے، یہ کوئی دارالحرب نہیں ہے، یہ دارالاسلام ہے۔ ہاں جی یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اسلام کے نام پر فتح ہوا، اور دنیا میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر فتح ہوئی ہیں، جن کا مقصد ایک اسلامی ریاست ہے، ایک مدینہ شریف ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ ہاں جی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں نے یہ جو بات کی ہے اشارہ کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دارالاسلام میں رہتے ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اگر ہم یہاں نماز کا نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہم ہیں۔ اگر ہم پر روزہ فرض ہو گیا ہے، اب ہم روزے کا طریقہ اگر نہیں سیکھتے تو مولوی صاحب گناہگار نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ ہاں جی کوئی امام گناہگار نہیں ہے، وہ تو مسجد میں ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اگر ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں تو پھر گناہگار ہم ہو رہے ہیں۔ ہاں جی کیونکہ یہ دارالاسلام ہے۔ ہاں جی تو میں آج کر رہا تھا کہ جب کوئی شے بندے پر فرض ہوتی ہے، مثلا بندہ تجارت کرتا ہے، تو جب تجارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو تجارت کرنے سے پہلے اس پر تجارت کے احکام سیکھنا فرض ہے۔ اب بغیر سیکھے اگر تجارت کرے گا وہ سود میں پڑ جائے گا، بغیر سیکھے اگر تجارت کرے گا تو وہ رشوت میں پڑ جائے گا، بغیر سیکھے اگر تجارت کرے گا تو ہو سکتا ہے کمی زیادتی ہو جائے۔ جب سیکھ کر تجارت